ادھر ہاتھ پکڑا، غیب سے آواز آئی عثمان ہاتھ چھوڑ دے، ہم نے معین الدین کو قبول فرما لیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، فیض خواجہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اللہ۔ ذرا توجہ چاہوں گا، مصباح الظلام امام ابو النعمان، رات کا وقت ہے، ایک عاشق کہتا ہے سمندر کے اندر چل رہے تھے، سمندر کے اندر چل رہے تھے، اچانک سمندر میں طغیانی آئی، کشتی ڈاواں ڈول ہونے لگی، قریب بیٹھے ہو تم سمجھتے بھی ہو نا، پریکٹیکل ہے نا جی، کشتی ڈاواں ڈول ہونے لگی، ان میں سے ایک تھا جس کا ڈائریکٹ رابطہ تھا، میرے آقا کے ساتھ ڈائریکٹ رابطہ تھا، یہ سو گیا تو اور میں سوئیں، گندے خواب آئیں، وہ لکی والے سوئیں، گندے خواب نہیں، مصطفیٰ آتے جاتے رہے۔ ہاتھ کی بات سمجھا رہا ہوں، ایک سو گیا، آنکھ لگی کشتی میں، پھر اٹھا، کہنے لگا انتم سالمون، انتم سالمون، انتم سالمون، مبارک ہو تم غرق نہیں ہوں گے۔ پوچھا کیسے؟ کہا میں ابھی سویا۔ نہیں بھائی، کوئی نعرہ لگائے زور سے، پھر آگے بولوں گا۔ تکبیر، اب میری طرف جنہوں نے ابھی تک سبحان اللہ پڑھا ہے نا، اللہ قبول کرے، اگر نہیں پڑھانا زبان کو ذرا پکڑ کے بیٹھ۔ وہ کہتا ہے میں ابھی سویا کشتی میں، رأیت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بین یدیہ، میں نے دیکھا آقا کا دیدار کیا، آقا آئے، میں نے دیکھا حضور کے سامنے دو مرد ہیں چل رہے ہیں، میں نے پوچھا تم کون ہو؟ ایک نے کہا میرا نام صدیق اکبر ہے۔ میرے پاس ٹوٹا پھوٹا انداز ہے، کوئی ہائی لیول کا انداز نہیں، ذرا توجہ کہہ رہا ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، خطیب نہیں، کوئی عالم نہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ مجھ پہ نیازی کرم ہو گیا، اتنی سی پہچان ہے، مجھ پہ نیازی کرم ہو گیا، دنیا کہنے لگی پنجتن کا گدھا۔ مجھ پہ نیازی کرم ہو گیا، دنیا کہنے لگی پنجتن کا گدھا۔ ان سے پوچھتے ہیں نوکری اس گھرانے کا، جب سے میں نوکر ہوا سب سے اچھی میری نوکری ہو گئی۔ ہم تو نوکر ہیں یار۔ یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک، یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک، یا رسول اللہ لبیک لبیک۔ اللہ سلامت رکھے۔ آمین، اللہم آمین۔ میرے آقا کے آگے دو مرد ہیں، میں نے پوچھا کون؟ ایک نے کہا میرا نام صدیق اکبر ہے، دوسرے نے کہا میرا نام عمر ہے۔ میں نے دیکھا، توجہ چاہوں گا، میں آقا کی بات کر رہا ہوں، آقا صدیق اکبر کی بات کر رہا ہوں۔ میرے آقا نے بلایا ابو بکر قریب آ، جب قریب گئے میرے آقا نے فرمایا کشتی ان کی ڈوبی جا رہی ہے، ذرا نکال دے۔ میں نے دیکھا حضرت ابو بکر نے وہیں بیٹھے بیٹھے وہیں بیٹھے بیٹھے ہاتھ لمبا کیا، کشتی کو پکڑا، کنارے لگا دیا۔ اور جب ابو بکر کے ہاتھ کا یہ عالم ہے، بتا میرے مصطفیٰ کا ہاتھ کا کیا عالم ہے؟ ہر صحابی نبی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ قیامت کے بعد جنت ملے گی، اور نہیں، ابو بکر عمر تو آج بھی جنت کے اندر سوئے ہوئے ہیں۔
جی تم ابو بکر عمر کی بات کرتے ہو. امام سیوطی فرماتے ہیں قبر المومن روضۃ من ریاض الجنہ. سبحان اللہ. قبر المومن روضۃ من ریاض الجنہ. اور جو مصطفیٰ کا وفادار ہوتا ہے نا قیامت تک انتظار نہیں کرایا جاتا, اس کی قبر کو کراچی میں بھی جنت کا باغ بنا دیا جاتا. سبحان اللہ. زندہ باد زندہ باد. یار توجہ چاہوں گا, میں نہیں بتاتا قبر کے اندر اس کی قبر میں رونق ہے یا اندھیرا ہے. قبر پہ چلے جاؤ, دل نہ لگے سمجھ لو اندر اندھیرا ہے, اور ساری رات عبداللہ شاہ غازی کے بازار پہ بیٹھے رہو نا, اور پتہ چلے گا اندر جنت ہے, جنت ہے. سبحان اللہ. بے شک. سبحان اللہ. کیونکہ جہنم میں دل نہیں لگتا. جہنم میں دل نہیں لگتا, جنت میں دل لگتا ہے. تو جب کسی کے مزار پہ جاؤ نا لذت ملے, سمجھ لو جنتی ہے. بات سمجھ گئے نا. یہاں سے خواجہ صاحب نے اپنے مرید کو لیا, میرے آقا کے روضے پہ گئے. پیر نے کہا بیٹا نانا کو سلام کر. جی وہ ایسا نہیں پڑھتے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, وہ سنتے ہیں جواب بھی ملتے ہیں. تبھی تو امام غزالی جب اتحیات میں بیٹھتے نا کہتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ. رک جاتے, پوچھا کیوں؟ فرمایا جب تک آقا جواب نہیں دیتے غزالی آگے بھی نہیں چلتا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. خوشی کی بات سنا دوں. سبحان اللہ. یہ پیچھے والے بھی سارے اپنے بیٹھے ذرا اونچا بولو تو میں سمجھوں کہ آپ کو بھی طرح پائے گا. سبحان اللہ. امام غزالی فرماتے ہیں اذا دخلتم فی البیوت فقولوا السلام علیکہ یا رسول اللہ سبحان اللہ. لأن روح محمد حاضر فی بیوت اہل الاسلام. سبحان اللہ. آپ فرماتے ہیں گھر سے باہر جاؤ نا, گھر خالی ہو, واپس جب آؤ نا دروازہ کھولو, اپنے گھر میں جاؤ تو کہہ دو السلام علیکم یا رسول اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. انشاءاللہ جھومو گے, میں آگے چل رہا ہوں, جھومو گے, کہہ دو السلام علیکم یا رسول اللہ. وجہ کیا ہے؟ فرمایا لأن روح محمد حاضر فی بیوت اہل الاسلام. فرمایا صرف ایک کے گھر میں نہیں, جتنے مصطفیٰ کے وفادار ہیں ہر مصطفیٰ کے وفادار کے گھر میں میرے مصطفیٰ کی روح جلوہ گر ہوتی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. طبیعت کے خلاف کوئی کہتے جی میرے گھر میں آقا کی روح نہیں, میں کہوں گا بالکل نہیں, کیونکہ امام غزالی نے فرمایا ہے کہ مسلمان کے گھر میں آقا کی روح آتی ہے. کوئی کہے جی میں درود نہیں پڑھتا, نہ پڑھ بھئی کیوں؟ اللہ نے تجھے کہا تھوڑا ہے, اس نے تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا, ایمان والو تم پڑھا گئے. بھئی نہ پڑھ تو, میرے آقا کی روح مومن کے گھر میں. اب ذرا توجہ چاہوں گا. لأن روح محمد حاضر فی بیوت اہل الاسلام, ہر مومن کے گھر میں میرے آقا کی روح جلوہ گر, چاہے وہ دنیا کا گھر ہو یا قبر کا گھر ہو. جب کہنا آقا کے روضے پہ, پیر نے کہا بیٹا سلام کر. سلام کیا, السلام علیکہ یا سید المرسلین, اے تمام رسولوں کے سردار میرا آپ پر سلام ہو. سبحان اللہ. میرے ساتھ ساتھ رہے, میں تھوڑا سا ٹائم لینا چاہتا ہوں, میں نے صبح اسباب بھی پڑھانے ہیں. جی سبحان اللہ. السلام علیکم یا سید المرسلین, سلام کر دیا. جواب اندر سے ملتا ہے, آواز آئی وعلیکم السلام یا قطب المشائخ. اے میری امت کے اولیاء کے کتب, توجہ چاہوں گا, اے میری امت کے
اولیاء کے کتب تجھ پر بھی میرا سلام ہو. میرے جملوں کو سمجھے حضرت ذرا توجہ. سلام کا معنی یہ ہوتا ہے. میں نے کہا پیر صاحب کو کہا پیر صاحب السلام علیکم آپ سلامت رہو. معنی کیا ہے؟ تو بول تو سلامت رہے. یہ سلام کا معنی ہے. اندر سے آئی آواز وعلیکم السلام یا کتب المشائخ. نہیں اب بھی نہیں سمجھی میری بات کو سمجھا نہیں آپ. وعلیکم السلام یا کتب المشائخ اے معین الدین اے مشائخ کے کتب تو بھی سلامت رہے. اور بھی جھومو گے. میں کھول رہا ہوں میں اس کو کھول رہا ہوں. جی فرمایا تجھ پر بھی میرا سلام. میرے مصطفیٰ نے فرما دیا اے بیٹا تجھ پر میرا سلام. جہاں بھی چاہے چلا جا اور تیری سلامتی کی ضمانت مصطفیٰ نے عطا کر. تبھی تو اجمیر کی سرزمین ہے. اجمیر کی سرزمین ہے. ہندو لوگ آئے جوگی لوگ آئے سانپ بنا دیے رسیوں کے. قریب آتے رک جاتے اور خواجہ کا بال نہ بگڑا کیونکہ نبی نے فرمایا تھا تو سلامت رہے. آخر کار جوگی آیا. میں یہاں پہ نہیں جاتا ورنہ بابا بلے شاہ صاحب نے جوگی کی بات کی تھی. جوگی میرا دین ایمان ہے نہیں میں جانا جوگی دینا. ہم اس طرف نہیں جاتے. بہرحال میں جو عرض کر رہا تھا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وسلم. میرے آقا نے فرمایا معین تو سلامت رہے. جوگی آیا مقابلہ کرنے لگا. ہوا میں اڑا چمڑے پہ بیٹھا ہوا میں اڑا. وہ اوپر گیا کہ شاید معین الدین کا کچھ بگڑ جائے گا. میرے قریب نواز نے جوتا اٹھایا فرمایا اوپر چلا جا کفر اوپر تو نیچے. جوتا اوپر گیا سر پہ لگنا شروع ہوا. اور تم کہتے ہو نبی معراج پہ کیسے گیا اور میں ان کی بات نہیں کرتا. یہاں میرے غریب نواز کا جوتا اوپر جا رہا. میرے آقا غریب نواز حضرت محترم ذرا تھوڑا سا آگے چلتا ہوں. پوری تفصیل کا وقت نہیں میرے پاس. میرے آقا نے فرمایا اتقوا فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ. مومن کی ایمانی طاقت سے ڈرو وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. مقصد کیا ہے؟ جب اللہ کے ولی کے دربار میں بیٹھو نا اس ٹائم اپنے دل کو بھی سنبھال کے بیٹھ. اپنی زبان کو بھی سنبھال کے بیٹھ کیونکہ یہ اندر دیکھتے ہیں. یہ اندر دیکھتے ہیں. یہ دلوں کے اندر دیکھتے ہیں. تبھی میرے غریب نواز کے بعد شخص آیا جیب میں چھری ہے حملہ کرو. جیسے قریب آیا نگاہ اٹھی فرمایا رکا کیوں ہے؟ آپ کا کام پورا کر لے. لیکن اس کا کام کیسے پورا ہوتا؟ میرے آقا نے جو فرمایا تھا معین تو سدا سلامت رہے. حضرت محترم لاسٹ باتوں کی طرف جانے لگا ہوں. سفر کی تیاری نہ ہو جاتے ہوئے ڈر لگتا ہے اور اگر تیاری ہو پھر ڈر نہیں لگتا. اور داڑھی منڈوانا آخر کے سفر کی تیاری نہیں ہے. داڑھی رکھ. نمازیں نہ پڑھنا آخرت کی سفر کی تیاری نہیں ہے. نمازیں پڑھا کر تاکہ تیرا جنازہ جب گھر سے اٹھے نا تیری قبر میں تیری نماز انتظار کر رہی ہو.
تبھی تو ڈاکٹر قلندر لاہوری ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا مالک پہلے تو میرا حساب نہیں لینا، پہلے تو میرا حساب نہیں لینا، اگر لے بھی صحیح نا از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر، آقا کے سامنے نہ لینا بڑا شرم آئے گا۔ کبھی سوچا کہ یہ گنجے چہرے لے کر جب آقا کے دربار میں جاؤ گے شرم نہیں آئے گا؟ میرے خواجہ غریب نواز اتنا بڑا مقام ہونے کے باوجود فرمایا کرتے تھے خوش نصیب وہ شخص ہے قیامت کے دن جس کا چہرہ میرے آقا کے آگے جھک نہ جائے۔ یعنی دنیا میں گناہ کرتا رہا تب تو چہرہ جھکا رہے گا نا، اگر دنیا میں آقا کی اداؤں کو اپناتا رہا وہاں چہرے نہیں جھکیں گے، وہاں تو وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ، وہاں جب اہل جنت جائیں گے نا تو اللہ تعالیٰ کی ذات محبوب سے فرمائے گی میرے محبوب رک جا تجھے جنتی سلام کر رہے ہیں، اس لیے تیاری کر۔ یہ لوگ موت سے نہیں ڈرتے، یہ لوگ موت سے نہیں ڈرتے کیونکہ تیاری ہوتی ہے نا۔ میرے آقا غریب نواز نے تیاری کی، 70 سال تک عشاء کے وضو کے ساتھ صبح کی نماز ادا فرمائی، قرآن مجید کی تلاوت، درود، سب سے بڑا منصب میں عرض کر رہا ہوں، سب سے بڑا منصب میرے غریب نواز کا یہ تھا کہ جب آقا کا نام آ جاتا آنکھوں سے آنسوں بہنا شروع ہو جاتے۔ ہاں، میرے آقا کی حدیث پڑھاتے، آج کے پیر کو کلمہ نہیں آتا، میرے غریب نواز نے 5 سال تک نانا کے روضہ انور پر مصطفیٰ کی حدیث پڑھائی ہے۔ وہ دور وہ ٹائم آیا جب دنیا سے جانے لگتے ہیں نا، ان کے جانے کا انداز بھی بڑا خوبصورت، میں مر گیا تو کہیں گے مولوی نظر کو موت آئی مر گیا، غریب نواز دنیا سے جائیں تو کہا وصال، کیا کہتے ہو؟ وصال، ختم کرنے جا رہا ہوں، وصال۔ سال کے بعد کسی کی اولاد کو رحم آ جائے اس کی برسی منا لے تو برسی، ان کا عرس، عقیدہ سمجھ، ان کا عرس، ہماری قبر، ان کا مزار۔ ہم جس قبرستان میں چلے جائیں، میوہ شاہ قبرستان، جہاں یہ آرام فرمائیں، اجمیر شریف، بغداد شریف، زورڑا شریف، بات سمجھ گئے نا؟ بہت بڑے ایک عالم تھے، وصال فرما گئے ہیں، بڑی خوبصورت بات کرتے تھے، وہ کہتے تھے تمہارے لاکھوں مل کر آج تک ریمنڈ شریف نہ بنا سکے، ہمارا ایک گیا اجمیر شریف بنا کے رکھ دیا۔ بات سمجھ گئے نا؟ بڑی خوبصورت بات کرتے تھے، وہ کہتے تھے وہ آئی تھی نا، ان کے جلسے میں آئی تھی، مولوی نیچے وہ اوپر۔ میری طبیعت نہیں ہے لیکن کیا کروں، عقیدے کی بات کر رہا ہوں جی۔ مولوی نیچے وہ اوپر، جیسے آئی قرآن کا تحفہ بھی دیا ویسے گئی۔ کسی مولوی کی آنکھ میں ہمت نہ تھی کہ وہ نگاہ ڈالتا کلمہ کی دولت مل جاتی، اور تمہارے لاکھ مل کر ایک کو کلمہ نہ پڑھا سکے، میرے خواجہ ایک نے نگاہ ڈالی 90 لاکھ کو کلمہ پڑھا۔ کیا وجہ ہے؟ میں ذرا اندر کی بات کروں، کیا وجہ ہے یارو؟ یاد رکھو، الیکٹریشن تب جا کر تمہارے گھر میں میٹر سے تار لے گا اور بجلی دے گا کہ میٹر میں بجلی ہو تو۔ جب میٹر ہی خالی ہو بجلی کیسے ملے گی؟ جن کے تار ہی ٹوٹے ہوں، اور میرے گھر تمہارے تار ٹوٹے ہیں
لاکھوں مل کر ریمن شریف نہ بنا سکے، ہمارا ایک گیا، اور اپنا تار بھی چڑا تھا، 90 لاکھ کا تار مصطفیٰ کے ساتھ جوڑ گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اللہ اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، تار جڑتے ہیں، سبحان اللہ، تار بولو بولو، تار جڑتے ہیں۔ میرے آقا غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ، وصال کا ٹائم قریب آیا، میں بالکل ختم کرنے جا رہا ہوں، وصال کا ٹائم قریب آیا، فرمایا رات اندر کوئی نہیں آئے گا، دروازہ بند کر دیا۔ اور کبھی کبھار جب تک دنیا میں رہے اس قدر استغراق کا عالم ہوتا کہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نماز کے ٹائم جاتے اور جا کر آواز دیتے، کاندھے کو ہلاتے، میرے قریب نواز کسی کے دیدار میں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کسی کے دیدار میں ہوتے میرے غریب نواز، کئی مرتبہ ہلایا جاتا۔ اب فرمایا اندر کوئی نہ آئے، اندر لیٹ گئے، صبح کی اذان ہو گئی، نماز کا ٹائم ہو گیا، لیکن غریب نواز باہر نہ آئے، تالا توڑا گیا، اندر گئے، دیکھا لیٹے ہوئے ہیں، منہ کعبہ کی طرف ہے، پیشانی پہ لکھا ہوا ہے ہذا حبیب اللہ مات فی حب اللہ، یہ اللہ کا عاشق ہے، اسی کے عشق میں چلا گیا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا ہذا توجہ چاہوں گا، ہذا حبیب اللہ، اللہ کے عشق میں چلا گیا، مزار بنا دیا، مزار بنا دیا، اندر ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ، مسٹر لارزن کرز، یہ ایک غیر مسلم فلسفی ہے، اس نے دنیا کی سیر کی، اس نے دنیا کی سیر کی، انڈیا کی بھی سیر کی، یہ لوگ تو اس سے بھی گئے گزرے ہیں، سچی بات، غیر مسلم تھا، جب واپس گیا نا برطانیہ میں، برطانیہ والوں نے پوچھا بتا دنیا کی سیر کی کیا کیا عجیب چیزیں دیکھی، اس نے کہا سب سے بڑی عجیب چیز میں نے انڈیا میں دیکھی، سبحان اللہ، بولا ہے تو اپنا ہے نا، سبحان اللہ، اللہ، میں نے بڑی چیز انڈیا میں دیکھی، کہا کیا دیکھا، کہا میں نے دیکھا اس کے بقول وہاں ایک قبر والا ہے پورے ہندوستان پہ حکومت کر رہا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ، اندر زندہ ہے، سبحان اللہ، اندر بول کیا ہے، زندہ ہے۔ اس لیے امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا یموتون بل ہم ینتقلون من دار الی دار، کی ماڑی والو اگر تمہارا کوئی آدمی کی ماڑی سے ہجرت کر کے صدر چلا جائے کیا کہو کہ مر گیا ہے؟ یہی کہو گے نا، یہاں سے وہاں شفٹ ہو گیا، وہاں چلا گیا، اور یہ مرتے نہیں، یہ دنیا سے اندر شفٹ ہو جایا کرتے، لا یموتون بل ہم ینتقلون من دار الی دار، گزر گیا سال، گزر گیا سال، یہاں پہ نہیں دیا ہوا، شاہ صاحب نے اعلان عرس مبارک کا کیا ہے نا، عرس مجھے حضرت نے حکم دیا، غریب نواز کا عرس ہے، مسجد میں پروگرام ہوتے ہیں، برسی، آج ہمارے باپ کی برسی ہے، ماں کی برسی ہے، تایا کی برسی ہے، ادھر عرس، سبحان اللہ، میں بڑا سوچ بچار میں مبتلا ہو گیا، عرس کیوں؟ آخر بخاری کی حدیث نے مجھے سمجھا دیا ہے، بخاری کی حدیث نے سمجھا دیا، فرمایا جب کوئی مصطفیٰ کا وفادار، آخری جملے ہیں میرے، سبحان اللہ، یہ مصطفیٰ کا وفادار جب اپنے مزار میں جاتا ہے نا، یہ جو تم نے کفن دیا ہوتا ہے نا، وہ فرشتے آتے ہیں کفن جنت کا، وَغْسِلُوهُ مِنْ مَاءِ الْجَنَّةِ، جنت کے پانی سے غسل دو، سبحان اللہ، سبحان اللہ،
آپ میں سے ہمارا بچہ ہے، مولانا صاحب ہیں، حضرت ہیں، پیر صاحب کے بچے ہیں، امتحان دینے جاتے ہیں، وہاں جو چیکر حضرات نگران آتے ہیں سوال جواب والے، کیا کبھی پانی بھی پلاتے ہیں؟ بولیے، ان سے کہہ دو پانی پلا دو، ٹیبل لاؤ، قلم لاؤ، ایسا ہوتا ہے؟ نہیں، آئے تو تھے فرشتے قبر میں حساب لینے۔ جب اس نے مصطفیٰ کو پہچان لیا، انہی فرشتوں کو حکم تھا کہ جاؤ حساب لو۔ اب حکم ہے وَغْسِلُوهُ بِمَاءِ الْجَنَّةِ، اب خالی نہ جاؤ، ٹھیک ہے چیکر تھے، جنت کے پانی سے اس کو مزار میں غسل دے دیا جائے۔ سبحان اللہ، اللہ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وَالْبِسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ، جنت کا لباس پہنا دو۔ وَغْسِلُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ، جنت کا غسل دے دو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وَغَسِّعُوا لَهُ مَدْخَلَهُ مُدَّ بَصَرِهِ، یہ 4 فٹ کی قبر نہ رہے جہاں تک اس کی نگاہ جاتی ہے۔ اور سمجھا رہا ہوں، اس کی قبر کو فراغ کر دیے جائے۔ وَفْرِشُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ، اب یہ بستر نہیں، وہ پتھر نہیں، وہ نیچے مٹی نہیں، بخاری کی حدیث وَفْرِشُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ، اب ایسا کرو جنت کا بستر لاؤ، تھکا آیا ہے نا؟ یہ تھکا آیا ہے، کبھی راتوں کو قرآن پڑھتا تھا، دن کو روزے رکھتا تھا، تھکا آیا ہے، اب ایسا کرو جنت کا بستر لگا دو تاکہ یہ سو جائے۔ جنت کے بستر پہ لٹا دیا، تھوڑا بول برا، حضور کی حدیث ہے، جنت کے بستر پہ لٹا دیا، لباس بھی جنت کا، بستر بھی جنت کا، غسل بھی جنت کا۔ اب اسے کیا کہا جاتا ہے؟ نم کا نومت العروس، سو جا جیسے دلہن، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی نم کا نومت العروس، سو جا جس طرح دلہن اپنے دولہے کے انتظار میں بستر میں سویا کرتی ہے، سو جا تجھے کوئی نہیں جگائے گا، یہ سو گیا، دلہن بن گیا۔ سال کے بعد جب وہ دن آتا ہے ہم عرس مناتے ہیں، اس لیے کہ اسی دن دولہا بن کے غریب نواز جانا کے دربار میں گئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حاضری۔ حضرات محترم، سردی نہیں، سردی ہے، گرمی آ رہی ہے، جون جولائی کا مہینہ ہو، سارا دن محنت مزدوری کرو، اوپر دھوپ ہو، سڑک کا کام ہو، رات کو گھر جاؤ، اے سی آن کرو، لیٹ جاؤ، بستر بھی اچھا ہو، نیند آ جائے، ابھی نیند آئے اور کوئی آ کر جگا دے، دکھ لگے گا کہ نہیں؟ دل کو تھام، بڑا دکھ لگے گا، لیکن ادھر بستر پہ سوئے، جنت کا بستر، ادھر بستر پہ سوئے، نیند آ گئی، فرشتوں نے آ کر جگا دیا، اٹھو۔ کیوں اٹھو؟ وجہ کیا ہے؟ جن کی خاطر دنیا میں جیتا رہا نا، اس محبوب کے دیدار کا دن آیا۔ تبھی تو میرے آقا کی اولاد خواجہ نصیر الدین نصیر اللہ، سبحان اللہ، رحمت اللہ تعالی علیہ نے کہا تھا، قبر کی نیند سے اٹھنا، جی جب فرشتوں نے آ کر جگایا نا کہ اٹھ، ہم نے کہا لیٹنے دے، انہوں نے کہا اٹھ جا۔ کیوں؟ قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا، ہم تو معاشر میں بھی تمہیں دیکھنے آئے ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اللہ اللہ، سبحان اللہ۔ میرے الفاظ پہ توجہ کرو، خواجہ صاحب نے فرمایا ہم معاشر میں انہیں دیکھنے، سبحان اللہ، ہم معاشر میں، یہ بڑی نازک بات ہے، سبحان اللہ، بے شک۔ ہم معاشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں، میں ان کا نوکر ہوں، غلام ہوں، میں کہتا ہوں انہیں نہیں، انہیں تو تب ہوتا نا جب وہ غائب رہیں، اور قیامت کے دن مصطفیٰ غائب نہیں، سامنے جلوہ گر ہوں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی
ایک جھلک آج دکھلا اے گنبد خضرا کے مکی. یہ عاشق نے یاد کرا دیا کہ ایک جھلک آج دکھلا گنبد خضرا کے مکی. کچھ بھی ہے دور سے دیدار کو آئے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں. فرمایا قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا، ہم تو محشر میں بھی انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں. یہ عرس ہم اس لیے مناتے ہیں، ہمارے مرتے نہیں، ہمارے ملتے ہیں. ہمارے مرتے نہیں، ہمارے ملتے ہیں. کہاں ملتے ہیں؟ بس دارا شکوہ نے اپنی کتاب میں میرے بابا فرید کے حوالے سے ایک بات لکھی، بس اسی پہ اختتام. بابا فرید مریدوں کے ساتھ جا رہے تھے، راستے میں کھجوروں کے درختوں کا جھنڈ آیا. آپ نے مریدوں سے فرمایا کہ ہاں رک جاؤ میں آتا ہوں. کھجوروں کے جھنڈ کے پاس گئے. کچھ دیر میرے بابا فرید روتے رہے، کچھ دیر کے بعد مسکرا پڑے. واپس آئے. رہنے دو اس واقعے کو. واپس آئے. مریدوں نے کہا حضور خیریت؟ فرمایا یہاں پر میری پیر بہن کی قبر ہے، میں یہاں سے گزر رہا تھا، اس نے مجھے آواز لگائی. قطب الدین کی مریدنی ہے، اندر لیٹی ہے، دیکھ رہی ہے. لیٹی اندر ہے، دیکھ رہی ہے. اس نے کہا بھائی آتا نہیں، مل کے جا. میں گیا، میں نے پوچھا ما فعل اللہ بک بعد الموت؟ بہن اندر کی کہانی سنا. اس نے کہا بھائی جب قبر میں آئی اللہ تعالیٰ نے کتب کا صدقہ، خواجہ قطب الدین کا صدقہ معاف کر دیا. اب مزے ہی مزے ہیں. پوچھا میں نے کیا مزے ہیں؟ اس نے کہا جب سے اپنی قبر میں آئی ہوں نا، سارے حضرات توجہ رکھے، جب سے قبر میں آئی ہوں، میری قبر سے لے کر روضہ انور تک یہ مرتے نہیں ملتے ہیں. یہ مرتے نہیں ملتے ہیں. میری قبر سے لے کر آقا کے روضہ تک راستہ بنا دیا گیا ہے. جب چاہتی ہوں سرکار کے روضے پہ چلی جاتی ہوں، اندر سے راستہ بنا ہوا ہے. جب چاہتی ہوں اندر سے چلی جاتی ہوں، اور اگر کبھی میں نہ جاؤں اگر کبھی میں نہ جا سکوں، میرے آقا آتے ہیں، سرکار تشریف لاتے ہیں. کسی نے پنجابی زبان میں کہا تھا آ ماہی جی وے میں صدقے تیرے آ ماہی. پتہ نہیں آپ کو سمجھ آتا ہے یا نہیں؟ آ ماہی وے میں صدقے تیرے، رات بھی ڈھل گئی میری عمر بھی ڈھل گئی. ہن ڈھل گئے نے اتھرو سارے تے ڈب نہ جاون تاریاں وانگو. کتھے آس میری دے تارے، ہجر تیرے وچ مدنی ماہی. میرے پھر گئے لوں لوں آرے، ہن طاہر دیا مایا آجا، ہن موت بھی واجہ مارے.
وہ پنجابی زبان میں کہتے ہیں محبوب میری زندگی کی رات ختم ہو گئی، تارے بھی چلے گئے، محبوب آجا، رو رو کر میری آنکھیں بھی ختم ہو گئی، ڈوب نہ جاون تے ہجر تیرے وچ مدنی ماہی ہر کرتے آقا، آپ کے عشق میں میرا صرف جگر زخمی نہیں، میرے جسم کا ایک ایک بال زخمی ہے، آقا کرم کر دو، اب موت قریب ہے، کرم کرو، اپنے دیدار کی جھلک عطا کر دو، تیرا کیا جائے گا جب تیرا چہرہ سامنے ہوگا، مرنے کا مزہ آ جائے گا۔ اس نے کہا میری قبر سے لے کر آقا کے روضہ تک راستہ بن گیا ہے، جب چاہتی ہوں میں جاتی ہوں، اس انداز سے اپنی قبر کو بنا جا کہ کبھی تو نہ جائے تو مصطفیٰ تیری قبر میں آیا کرے۔ میں جاتی ہوں، کبھی میں نہیں جاتی تو آقا آتے ہیں، ایک اندر روشنی ہے، وہ کہنے لگی میں ایک مرتبہ جا رہی تھی، ہوا پہ اڑتی اڑتی اچانک آواز آئی، اللہ کی بندی آرام سے چل۔ مجھے بات بھول گئی کہ میں مر گئی ہوں، میں نے سمجھا کسی غیر مرد نے آواز دی ہے، میں وہیں پہ رو کر بیٹھ گئی کہ آقا کے روضے پہ نہیں جاؤں گی، غیر مرد کی آواز نہیں سنوں گی۔ میں نے اپنا سر گھٹنوں میں دبایا، میں رونے لگی۔ تھوڑی دیر کے بعد جہاں میں جا رہی تھی نا، آنکھیں میں نے کھولی، دیکھا وہاں پر ایک اور جنت کا بنگلہ تیار ہو گیا ہے۔ میں رو رہی تھی، اچانک دروازہ بند تھا۔ عشق والوں، نبی پاک کے غلاموں، سادات کی محفل میں آنے والوں، دروازہ بند تھا، کسی نے دروازہ کھٹکایا، میں اٹھی، دروازہ کھولا، میں نے دیکھا قائمتان دو عورتیں ہیں، بڑی خوبصورت ہے۔ میں نے پوچھا تم کون ہو؟ ایک نے کہا انا فاطمۃ الزہرا، میں فاطمۃ الزہرا ہوں، ومعی امی خدیجۃ الکبریٰ، میرے ساتھ میری ماں خدیجہ ہے۔ میں نے کہا کیسے آئی؟ سیدہ زہرا نے فرمایا وہ جو آواز دی تھی نا، وہ فرشتے تھے، انسانوں نے آواز نہیں دی تھی، اللہ نے جنت سے بھیجا ہے۔ جاؤ، تمہاری خادمہ ناراض ہو گئی ہے، اسے کہہ دو ہم نے فرشتوں سے کہہ دیا ہے تیرے سے بات نہیں کریں گے، جب چاہے اپنے گھر میں رہے، جب چاہے گنبد خضرا پہ آیا کر۔ میں اس عظیم عاشق کے اس آخری لفظ پر اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں کہ دنیا روٹھے تو روٹھ جائے لیکن آقا نہ روٹھنے پائے۔ اور اس مرد قلندر نے کہا تھا آقا کے ساتھ پیار کر جا، اتنا پیار کر جا، اتنا پیار کر جاؤ، اتنا محبت کر جاؤ، جب روح میرے پیراہن خاکی سے نکلے۔ آقا کے ساتھ اتنا پیار کر جاؤ کہ جب روح
میرے پیراہن خاکی سے نکلے تو روضے سے آواز آئے وہ میرا غلام ہے. اس قدر آقا سے پیار کر جا کہ جب یہاں سے تیرا جنازہ اٹھے تو اپنی قبر میں بعد میں جائے میرے مصطفیٰ پہلے جلوہ گر ہو جائے. نماز پڑھا کر، روزے رکھا کر، غریب نواز کی چھٹی میں آنے والوں ان کے ساتھ محبت پوری تب ہوگی جب پانچوں نمازیں پڑھے گا، جب سچ بولے گا، جب چہرے پہ مصطفیٰ کی سنت کو سجائے گا. اللہ میرے آقا کی اولاد کی عزت خدمت کی توفیق عطا فرمائے. پنجابی کا ایک شعر ہے، ہر مومن کے دل کا یہ شعر ہے، اسی پہ اختتام کر رہا ہوں. مرنا مرنا ہر کوئی آکھے تے میں بھی ایک دن مرنا. مرن تو پہلوں جے تیرا میل نہ ہوئے اس مرنے نو کی کرنا. ایک گل رکھنا یاد میری، میرا جس دن ہوئے مرنا سب کچھ کرنا کر کے منہ میرا روزے ول کرنا. تے جد منہ روزے ول کر دیو میرا میری آنکھیاں بند نہ کرنا. شاید میرا آقا، شاید میرا ڈھولن آوے، شاید میرا ساجن آوے تے میں دیدار حضور دا کرنا. مرن تو پہلو جے آوے ظہوری پھر مرنے تو دی ڈرنا، پھر مرنے تو دی ڈرنا. آپ کے ذوق کا شکریہ. وما علیہ الا البلاغ.